پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی تقوی اختیار کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہے ہیں اللہ سے ڈرو. وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس کی طرف، کیا؟ الوسیلہ، وسیلہ. یعنی جرم ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. وسیلہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو اللہ کے قریب کرے تم کو، اللہ تک پہنچانے والی چیز، اللہ سے جوڑنے والی، ملانے والی چیز، اللہ کا تقرب عطا کرنے والی چیز. اور اس سے مراد نیک اعمال ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. مثلا سب سے زیادہ انسان کس عمل کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نماز. وہ کون سی حالت ہوتی ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت. سجدے کی حالت سب سے زیادہ انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے. تو جب یہ کہا جائے کہ اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو تو مراد اس سے کیا ہے؟ وہ کام کرو جس سے تم اللہ کے قریب ہو سکو. وسیلہ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ ذریعے کو. کوئی ذریعہ اختیار کرو تو وہ ذریعہ کیا ہے؟ مثلا نماز. اسی طرح نماز کے لیے جو وضو ہے، پاکیزہ ہونا کیا ہے؟ پاک صاف ہونا، وضو کرنا، یہ بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. اور کون سے اعمال اللہ کے قریب کرتے ہیں انسان کو؟ صدقہ خیرات، کیونکہ خصوصاً خفیہ صدقہ جو ہے انسان کے گناہ کی آگ کو بجھانے والا ہے. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک جو ہے، آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے. 3 لوگ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں بارش شروع ہو گئی. انہوں نے ایک غار میں پناہ لی کہ تھوڑی دیر یہاں رک جاتے ہیں، اتنے میں بارش بند ہوگی پھر چل پڑیں گے. تو بارش بڑی تیز تھی، لینڈ سلائیڈنگ ہوئی. ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا پہاڑ سے اور آ کے اس نے غار کا منہ بند کر دیا. پتھر اتنا بھاری تھا کہ 3 لوگوں کی جد و جہد کے باوجود وہ پتھر وہاں سے نہیں سرکا. اب پتھر کا دروازے پر ہونا کس بات کی علامت تھا؟ موت کی، کہ اب نہ تم یہاں سے نکل سکتے ہو اور نہ ہی کوئی اور تمہارے تک یہاں پہنچنے والا ہے، کوئی بھی فریاد رس. تو انہوں نے اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دی، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. اور ہر ایک نے اپنے اپنے خاص نیک عمل کا وسیلہ دیا، اس کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کی. اور اس کی تفصیلات ملتی ہیں. ایک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، ایک نے زنا کی دعوت نہ قبول کرنے کو، اسی طرح ایک اور نے کسی کی اجرت اس کے پاس رہ گئی تھی اور اس نے اس کو انویسٹ کیا اور پھر جب وہ شخص آیا تو پورے کا پورا نفع کے ساتھ لوٹایا. تو ان سب نے کیا کہا کہ یا رب، اگر ہمارا یہ عمل واقعی تیرے لیے تھا اور تو نے اس کو قبول کیا تو اس عمل کی وجہ سے تو اس پتھر کو ہٹا دے. ایک کی دعا سے کچھ سرکہ، دوسرے کی دعا سے کچھ اور سرکہ، اور تیسرے کی دعا سے پورا سرک گیا، جس سے وہ تینوں غار سے باہر نکل آئے. تو یہ حدیث بھی کیا بتاتی ہے کہ اصل جو وسیلہ ہیں، اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں بندے کو، وہ خالصتاً اللہ کی خاطر کیے ہوئے نیک عمل ہیں، قربانیاں ہیں. آج کے سبق کا تھیم کیا ہے؟ بیسیکلی قربانی. تو ہر وہ عمل جو انسان اللہ کے لیے خالص ہو کے کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی. قابیل دنیا میں بھی خاسرین اور نادمین میں سے ہوا. اسی طرح یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کریں ان کے لیے بھی کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسان کو ضرورت ہے نیک اعمال کی. تو وسیلہ سے مراد نیک عمل ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں لوگوں نے وسیلہ کس کو بنا رکھا ہے؟ انسانوں کو. انسانوں کو وسیلہ بنا رکھا ہے، مثلا کسی نبی کو یا ولی کو، پیغمبر کو، یا کسی بھی نیک انسان کو. اب جتنے بھی نیک انسان ہیں ان سب نے جو نیکیاں کی ہیں وہ لوگوں کے لیے کی تھی، یا لوگ ان کی نیکیوں کی وجہ سے پار ہو جائیں،
یہ تو عدل کے خلاف ہے. اگر کسی ولی نے، کسی بزرگ نے کوئی نیک کام کیا تو اس نے اپنے لیے کیا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کیا کہ ہم اس کے عمل کا واسطہ دے کے پار چڑھ جائیں. اب اگر آپ میں سے کسی ایک نے امتحان کی تیاری کی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اسی کو ہے، سب کو تو نہیں. آپ میں سے کوئی ایک شخص پڑھ لے اور خوب پڑھے اور یہاں آ کے ڈکٹیٹ کر دیا کرے اسپیکر پہ سب کو، اور باقی بیٹھ کے لکھ لیا کریں اور اس کے وسیلے سے سب پاس ہو جایا کریں. دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا، ہر ایک کو اپنے لیے خود کام کرنا ہوتا ہے. تو آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ہر ایک کو خود محنت کرنا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی ہر ایک کو اپنی اپنی کوشش چاہیے. کسی اور کی نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، الا یہ کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ کو دیکھ کے کوئی اور بھی کرنے لگ گیا تو آپ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا. اور اسی طرح اگر کسی نے برا کیا اور اس کو دیکھ کے اوروں نے بھی کیا، جیسے قابیل نے غلط کام کیا، تو جتنے بھی لوگ قیامت تک قتل کریں گے سب کا ذمہ دار وہ ٹھہرے گا، یعنی ظلم کے ساتھ قتل کرنے والے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. ہاں اگر اس نے دوسرے کو شے دی اپنی اچھائی یا برائی سے تو وہ اچھائی یا برائی میں حصے دار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم اپنے لیے وسیلہ تلاش کرو، کچھ کر کے آؤ. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وجاہدوا، جہاد کرو. اور جہاد کیا ہے؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی کوشش کو جس کا اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ قتال ہے. قتال اس کی ہائٹ ہے، یعنی اعلیٰ درجہ ہے. لیکن اس سے نیچے جتنی بھی کوششیں خیر کو پھیلانے کے لیے ہوں گی اور برائی کو ختم کرنے کے لیے، سب جہاد شروع ہوں گی. اور جہاد کا آغاز اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. جہاد کی ابتدا خود سے ہوتی. نفس کا جہاد کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. آپ نے پڑھا نا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس انسان کو برائی پہ بہت اکساتا ہے. اب آپ کا نفس کے ساتھ کیا جہاد ہے کہ کیا کریں آپ؟ برائی سے روکیں خود کو. جتنی بھی ٹمپٹیشنز ہیں، جتنی بھی اٹریکشنز ہیں ایسی جو انسان کو غلط طرف لے جانے والی ہیں، ان چیزوں کو کنٹرول کرنا، خود کو روک لینا، اپنی باگیں خود کھینچ لینا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. اپنی برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، یہ نفس کا جہاد ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جہاد کے موضوع پر آگے بھی بہت سی باتیں ہوں گی، اس لیے یہاں اتنا ہی کافی ہے. اور پھر وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو. اس کے راستے سے مراد کس کا راستہ ہے؟ اللہ کے دین کا راستہ. اور پھر اس میں فی سبیلہ ہی کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. یعنی اللہ کی خاطر اچھے کام کرو، دکھاوے کے لیے نہیں. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. فلاح کیا ہوتی؟ کامیاب ہونا. کیا مانا ہے؟ کسان کو کہتے ہیں فلاح، کوشش کے ساتھ کامیاب ہونا. اچھا کامیاب کسان کون ہوتا ہے یہ بتائیے؟ یعنی جو اس نے بویا اس کو کاٹ سکے، جس کا کوئی نتیجہ بھی ہو. ٹھیک ہے. کامیاب کا کیا مطلب ہے؟ جس کا کام بن جائے. تو حصول المطلوب جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے. کامیابی کیا ہے؟ حصول مطلوب. دو لفظ ہیں. جو آپ کا مطلوب ہے، جیسے کسان کا مطلوب کیا ہے؟ وہ ساری کوشش کس لیے کر رہا ہے؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے، کوئی پھل یا پھول یا کوئی گندم یا کوئی دانے کچھ اگانے کے لیے، وہ حاصل کرنے کے لیے ساری کوشش کرتا ہے. اور اگر اس نے وہی حاصل نہیں کیا تو اس کی ساری کوشش کس کام کی؟ وہ کامیاب تو نہیں نا. تو جو اپنا مطلوب پالے وہ کامیاب ہے. مطلوب پانے والا. کامیابی دونوں ہی ہوتی ہے نا، دنیا کی بھی ہوتی ہے، آخرت کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو حصول المطلوب جو ہے یہ کامیابی ہے، اور ناپسندیدہ چیز سے بچ جانا بھی کامیابی ہے. یعنی کامیابی دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے کچھ پانے کی اور ایک ہوتی ہے نقصان سے بچنے کی. اگر کسی نے کوئی چیز پائی نہیں بھی پوری طرح لیکن وہ نقصان سے بچ گیا تو بھی کیا ہے؟ کامیاب ہے. قیامت کے دن کامیاب لوگوں کی صفت قرآن میں کیا بتائی گئی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز،
کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. تو کامیابی کی ڈیفینیشن اس آیت سے کیا پتہ چلی؟ نقصان سے بھی بچا، زحزح عن النار، اور ادخل الجنہ، مطلوب بھی پا لیا اس نے، وہ کامیاب ہے. اور اگر صرف نقصان سے بھی انسان بچ جائے تو یہ بھی کامیابی ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وسیلہ کیوں اختیار کرو؟ تاکہ تم اپنے مطلوب کو پالو. اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک تقرب کا تعلق رکھنا چاہیے. سب سے قریب ترین جسے ہمارے ہونا چاہیے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اصل کامیاب وہ ہے جو جہاد بن نفس کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے کہ انسان اللہ کا قرب محسوس کرے. اسی سے پھر تقویٰ آتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو ہمیشہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہو. آپ کو غلط کام کرنے لگے تو اللہ کا خوف آڑے آ جائے. کسی نیکی کے کام میں سستی ہو رہی ہے تو اللہ کی محبت غالب آ جائے. تو اسی سے کامیابی ہو سکتی ہے. یعنی جس نے اپنے رب کو پا لیا گویا وہ کامیاب ہو گیا. دنیا میں اس نے گویا ہر چیز پالی. اور جس کو رب نہ ملا تو وہ تو بھٹکنے والا ہے، وہ تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. ہمارے ہاں دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں؟ کیا پا لینے والے کو. کسی کو اچھی جاب مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، کوئی امتحان میں پاس ہو گیا، کوئی ڈگری مل گئی تو کامیاب ہو گیا. جو بھی اس کے مطلوب ہے یا اس کی خواہش ہے، ہم سمجھتے ہیں خواہشات کا پورا ہونا کامیابی ہے. وہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ خواہشات کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں. ایک پوری ہوگی تو ایک اور آ کھڑی ہوگی، تو زندگی اسی میں گزرتی چلی جائے گی. لیکن جس شخص کو اللہ کی پہچان ہو گئی اور اس کے دل میں اللہ کی محبت جم گئی اور اللہ کی رضامندی اس کے لیے ایک مقصود بن گئی، اور پھر یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اگر اس کے اعمال قبول ہو گئے، قبول ہوں گے تو کچھ جزا ملے گی نا، اگر وہ ریجیکٹ ہو گئے تو کیا جزا ملے گی؟ وہ اصل کامیاب ہے. اور یہ جتنے بھی اس طرح کے خیالات ہیں نا کہ وہ فلاں ہمارے کام آ جائے گا قیامت کے دن اور اس کا کیا ہمیں فائدہ دے گا، جیسے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مشرکین کا. وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے. پھر بتوں کی ضرورت انہیں کیوں تھی؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. سورۃ الزمر آیت نمبر 3 ہے. ہم ان کی عبادت اللہ کے قرب کے لیے کر رہے ہیں. ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، الا مگر اس لیے، لیقربونا کہ وہ ہمیں قریب کر دیں، الی اللہ اللہ کی طرف، زلفی قریب کرنا، کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو وسیلہ پکڑا ہوا ہے. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ واسطہ. وسیلہ اصل میں کیا ہے؟ واسطہ. تو انہوں نے ان کو واسطہ بنایا ہوا ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی ایک کام پر ہندو دوست تھی، ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا کہ ان بتوں کے آگے جو آپ جھکتے ہیں، جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ جو چیز آپ نے بنائی وہ آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم پوچھتے تو اللہ ہی کو ہیں، ان کو صرف دھیان کے لیے رکھا ہوا ہے. مراد ان کی شاید یہی تھی کہ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں ہمیں. تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں بت اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ یہ انہوں نے بیسیکلی جو آئیڈلز ہیں وہ بچوں کو کنسنٹریشن سکھانے کے لیے بنائے تھے، کہ ان کو سکھاتے وقت ان کی توجہ اس پر رہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑوں کی بھی توجہ کے لیے استعمال ہونے لگے. بہرحال سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں بھی اسی قسم کا مضمون پایا جاتا ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں بچائیں گے وہاں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ بتاتے ہو جس کو وہ آسمان و زمین میں جانتا ہی نہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک کر رہے ہیں. اور جہاں تک ہم مسلمان عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے یا فلاں کے حق سے ہماری یہ بات مانی جائے یا قبول ہو دعا، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ مخلوق کا اللہ پہ کوئی حق نہیں. کوئی بھی اللہ سے زبردستی نہیں کچھ کرا سکتا. اس کے برعکس ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے مانگو.
اس میں کسی اور کا بیچ میں نام لانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم سوال کرتے ہو مانگتے ہو تو اللہ سے مانگو. اصل مشکل یہی ہے کہ ہم خود اپنا مقام اونچا نہیں کرنا چاہتے، ہم نہ جاہدو کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وسیلہ خود تلاش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آسان راستے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اور اچھے کام کرتا رہے، اس کا کام صرف یہی ہو کہ وہ نیک بنا رہے اور ہم سب جا کے اس سے کام کروائیں جسے دنیا کے کام کراتے ہیں. وسیلہ کا ایک اور معنی جنت میں ایک خاص مقام بھی ہے جو عرش کے نیچے ہے. اذان کے بعد جو دعا آپ مانگتے ہیں اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں. آت محمد الوسیلۃ، عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ. اس وسیلہ کی وضاحت آپ نے خود فرما دی. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اسألو لی اللہ الوسیلہ، اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، یعنی جنت کا ایسا خاص اسپیشل گھر جو صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. اور جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا، یعنی وہ مقام میرے لیے مانگے گا اللہ سے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو وہ اپنے لیے ہمیں نہیں مانگنا. یہاں جو یہ جو کہا گیا نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنا ہے.